حضرت آج کا سوال یہ ہے کہ ہم آپ سے غسل کے فرائض اور غسل کا کیا طریقہ ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. جیسا کہ اکثریت دیکھی جاتی ہے لوگوں کو غسل کرنے کا صحیح سے طریقہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے اور وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے یا کسی خانقاہ پر یا کسی بزرگان دین کے مزار شریف پر حاضری دینے پہنچ جاتے ہیں. پتہ یہ چلتا ہے کہ غسل کی کتنی باریکی ہے اور جو ہے غسل ادا نہیں ہو پاتا اور وہ لوگ مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. تو ایسی تو عبادت بھی جو ہے نہیں ہو پائے گی کیونکہ جب غسل ہی نہیں ہوا. تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں حضرت کہ غسل کا کیا طریقہ ہے, صحیح طریقے سے سب لوگوں کو جانکاری ہو جائے اس چیز کی, اور غسل کے کیا فرائض ہیں اس چیز کا آپ حضرت جو ہے ذکر فرما دیں تھوڑا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ حضرت آپ کا سوال بہت اچھا, بہت عمدہ سوال تھا. جی یہ حقیقت بات ہے کہ آج کے وقت میں لوگ یہ جانکاری نہیں ہے کہ ہمیں غسل کس طریقے سے کرنا چاہیے, اس کے کتنے فرائض ہیں. تو معلوم نہ ہونے کی بنا پر وہ غسل ان کا مکمل ہو نہیں پاتا ہے. تو انہیں سب سے پہلے چاہیے کہ غسل کی نیت کریں. غسل کی نیت کریں اور جب ہم غسل کرنے کے لیے جائیں گے تو ہمارا جو دل ہے اس میں ہم یہی ارادہ کر کے جاتے ہیں کہ ہم پاکی حاصل کرنے جا رہے ہیں, یعنی غسل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو اس کی وہ نیت ہو گئی ہے, نیت ہو گئی, اور زبان سے کہہ لے گا تو افضل ہے. تو وہ اندر داخل ہو. اس کے بعد میں اسے کیا کرنا ہے, یہ کرنا ہے کہ پہلے گٹوں تک ہاتھ دھوئے. یعنی اس نے اپنے ہاتھوں کو دھویا, دونوں ہاتھ دھوئے, کم سے کم 3 بار تو دھونا چاہیے. جب اس کو دھونے کے بعد میں پھر استنجے کی جگہ کو دھوئے, یعنی آگے پیچھے دونوں جگہ, اور جہاں جہاں نجاست لگی ہو اس جگہ کو دھوئے. دھونے کے بعد میں پھر جس طریقے سے ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس طریقے سے وہ وضو کر لے. وضو کرنے کے بعد میں اسے کیا کرنا ہے, اگر اس جگہ پر جیسے پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ پیر نہیں دھویا کرتے تھے, اس بنا پر پیر نہیں دھویا کرتے تھے کیونکہ جب غسل کرتے تھے تو وہاں پر یہ نالیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی, تو پانی بھائی اکٹھا ہو جایا کرتا تھا. لیکن آج کے وقت میں تو ماشاءاللہ ہر چیز کی سویدھا ہے اور لوگوں نے فرش وغیرہ اور ٹائلز وغیرہ لگی ہوئی ہے تو دقت نہیں ہوتی ہے, پانی اکٹھا نہیں ہو پاتا ہے. تو حکم یہ ہے کہ اپنے پیر بھی دھو لیں. جب اس نے اپنے پیر بھی دھو لیے پھر اس کے بعد میں کیا کرنا ہے, پھر پورے جسم پر پانی تیل کی طرح مسلے. مسلنے کے بعد میں پھر کیا کرنا ہے, اس کو بائیں دہنے موڈے پہ 3 بار پانی بہائے, پھر بائیں پہ 3 بار پانی بہائے. پانی بہانے کے بعد میں یہ طریقہ ہو گیا. پھر مطلب جس طریقے سے نہاتے ہیں صابن وغیرہ لگاتے ہیں, نہاتے ہیں, اور پورے جسم پہ اپنے پانی ڈالے ہوں. پورے جسم پر پانی ڈال لیں. ڈالنے کے بعد میں آپ کا غسل ہو جائے گا. غسل ہونے کے بعد میں آپ کے پاس تولیہ وغیرہ جو ہے اس سے جسم, یا کوئی رومال ہے اس سے جسم صاف کر لیں. اور عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ عورت کیا کرے, عورت یہ کرے کہ اس کو فوراً نہانے غسل کرنے کے بعد میں فوراً کپڑے پہن لیں. اور عورت کے لیے یہ ضروری ہے حضرت کہ وہ چھپا ہوا ہونا چاہیے. ایسی جگہ پر نہائے کہ وہ چاروں طرف سے بند ہو, یعنی اوپر سے بھی کھلا ہوا نہیں ہو. اگر کھلا ہوا ہوتا ہے تو وہ ہوا نکلتی ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہیں عورت پر وہ اٹیک کر جائے. تو اس کا بند ہونا بھی ضروری ہے. اور مرد اگر اندر نہاتا ہے تو وہ کوئی دقت نہیں ہے. ہاں, اور اگر باہر نہاتا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ناف سے گھٹنوں تک اپنے سطر عورت چھپا لے. مرد کا سطر عورت ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے, اور عورت کا تو پورا جسم ہی ہے. تو ضروری یہ ہے کہ اگر باہر نہ تو تہمت وغیرہ لے لیں. اور یہ یاد رکھیں کہ ناپاک وہ تہمت یا کوئی کپڑا جو پہنے ہو وہ ناپاک نہیں ہو, وہ پاک ہونا چاہیے. اس کا ہونا پاک ہے. اگر وہ ناپاک ہوا تو وہ اس کی نجاست بڑھتی رہے گی.
اور جس پانی سے نہائے گا اگر اس میں چھیٹ بھی چلی گئی یا پانی چلا گیا تو غسل وہ پانی بھی خراب ہو گیا تو غسل کہاں سے ہو جائے گا. تو ضروری یہ ہے کہ اس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے. یہ تو حضرت غسل کا طریقہ ہو گیا. باقی غسل کے جو فرائض ہیں وہ بھی حضرت بیان فرما دیں. جی تو اس میں غسل میں 3 فرائض ہیں. جی کتنے فرائض ہیں؟ 3 فرائض ہیں. سب سے پہلے کلی کرنا. جی کلی کرنا اس طریقے سے کلی کرنا کہ حلق تک پانی چلا جائے. جی یعنی کہتے ہیں غرارہ کرنا. جی اور اگر روزے کی اگر حالت میں ہے تو غرارہ نہیں کرے. جی تو صرف کلی کر لے. جی اور اگر روزے کی حالت میں نہیں ہے تو اس کے لیے غرارہ ضروری ہے. جی غرارہ کرنے کے بعد میں ہر جو بھی چیز مطلب دانتوں میں لگی ہو گوشت کا اچھے سے صاف کر لے, اس کو صحیح طریقے سے صاف کر لے. اور اگر مسواک ہے تو کیا کہنا سب سے پہلے مسواک ہی کر لے. جی اس سے یہ جو چیز ہوتی ہے وہ سب نکل جاتی ہے. تو غسل کا پہلا فرض یہ ہے کہ کلی کرنا یعنی حلق تک پانی پہنچ جانا. اور دوسرا فرض کیا ہے؟ دوسرا فرض یہ ہے کہ ناک میں پانی چڑھانا. ڈالنا نہیں, چڑھانا. ناک میں پانی چڑھانا نرم ہڈی تک اس طریقے سے. اور جو بھی اس کے اندر مواد ہے ضروری یہ ہے کہ اس کو نکالنے صاف کر لے. جی اگر اس کے اندر کوئی مواد ہے اور رہ گیا اور ہم نے اس چیز کو دھیان اگر نہیں دیا تو اس جگہ پر ہمارا پانی نہیں پہنچا. جب پانی نہیں پہنچے گا تو غسل نہیں ہوگا. جب غسل نہیں ہوا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی اور پاک ہی نہیں ہوا وہ. جی تو یہ دوسرا فرض ہو گیا. اس کے بعد میں پورے بدن پر تیل کی طرح پانی بہانا یعنی مسلنا. اب ڈائریکٹ کیوں نہیں؟ ہر چیز میں حکمت ہے نا. جیسے کچھ لوگ اٹیک کی بھی پرابلم ہوتی ہے اور دقتیں ہوتی ہیں تو ڈائریکٹ اگر پانی ڈالے گا اپنے جسم پر تو ایک دم بھائی ٹھنڈا ٹھنڈا پانی تو اٹیک کی پرابلم ہو جاتی ہے, دقت ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہر چیز میں بھائی ہمارے دین جو دین ہے وہ آسان ہے نا. جی بے شک. جی تو جو مسئلے مسائل بتائے گئے تو اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا خیال رکھا ہے. جی بے شک سبحان اللہ. جی تو تیل کی طرح پانی بہائیں. پانی بہانے کے بعد میں پھر یہ تینوں اس کے فرائض ہو گئے. اگر تینوں میں سے ایک بھی چھوٹ گیا, تینوں میں سے ایک فرض بھی چھوٹ گیا تو غسل نہیں ہوگا. اور جب غسل نہیں ہوا تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی. جب نماز کوئی عبادت بھی نہیں ہوگی. بے شک. جی تو جب عبادت نہیں ہوگی تو پھر معاملہ ویسے ہی خراب ہو گیا آپ کا. تو ضروری یہ ہے کہ مسئلے مسائل کو جانیں. اور اگر آپ کو مسئلے مسائل معلوم نہیں ہے, اگر آپ اتنا علم نہیں رکھتے ہیں کہ ہم خود سے کتابوں میں پڑھ لیں, اگر اتنا ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ضروری یہ ہے کہ علم دین سیکھیں. اگر کوئی اور نہیں مل رہا ہے تو اپنے امام کے پاس جائے, اپنی مسجد کے امام کے پاس جائے, جا کر کہے حضرت مجھے غسل کے بارے میں بتا دیجئے, غسل کا طریقہ بتا دیجئے, غسل کے فرائض بتا دیجئے, مجھے کس طریقے سے پاکی حاصل کرنا ہے. تو اپنے امام کے پاس جائے گا تو امام صحیح طریقے سے سمجھائے گا, بتائے گا. تو جب آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی پاکی حاصل ہوگی. جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.